اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیب بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اکثر ایک کتاب کے علاوہ میں نے آج تک زندگی بھر صوفیاء کرام کے بارے جو کتابیں پڑھی ہیں چند ایک کے علاوہ کچھ 2-3 کتابیں یاد پڑتی ہیں. الابریز ہے یا علامہ ابن القیم الجوزی کی کتاب ہے جو انہوں نے اپنے شیخ کے حالات کے بارے میں لکھی، یا اس طرح کی شاید کوئی چند ایک اور ہیں. ورنہ صوفیاء کے ساتھ ستم ظریفی یہ ہوئی ہے کہ ان کے حالات زندگی جن لوگوں نے لکھے ہیں وہ فن تصوف سے خود واقف ہی نہیں، اور اس میں زیادتی یہ ہوئی ہے کہ جو ان کی کرامات تھیں وہ کسی شمار میں نہیں، اور لکھنے والے نے جن چیزوں کو کرامت سمجھا اور جن کی صوفیاء کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں انہیں لکھ دیا. مثلا کشف کے واقعات لکھ دیے، مشاہدات کی باتیں لکھ دیں، یا اپنے اندازے سے یا سنی سنائی سے کچھ کیفیات لکھ دیں، تو وہ بے سر و پا باتیں نئے آنے والے لوگ جو تصوف کو سیکھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں، ایک تو ان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں اور ان کے ذہن میں تصوف کا ایک الگ سا تصور اور ایک الگ سی صورتحال پیدا کر دیتی ہیں، اور دوسرے بے شمار لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے، جس میں غلطی تو ان کتابوں کے تالیف کرنے والوں کی ہے، مؤلفین کی ہے، لیکن اعتراض صوفیاء پہ اور تصوف پہ ہوتا ہے. صوفیاء کے نزدیک کشف، مشاہدات، کیفیات جو ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ صوفی فرماتے ہیں تلعب بہا اطفال الطریقہ، کہ تصوف میں جو لوگ بچے ہوتے ہیں، جن میں بچپنا ہوتا ہے، جن میں جوانی یا قوت یا جم کر کھڑا ہونے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی، کمزور ہوتے ہیں، تو انہیں بہلانے کے لیے، انہیں قائم رکھنے کے لیے، انہیں کھلانے کے لیے یہ کشف و مشاہدے کے کھلونے اللہ دے دیتا ہے. تلعب بہا اطفال الطریقہ، طریقت کے بچوں کو ان سے کھلایا جاتا ہے کہ شاید ویسے قائم نہ رہ سکے تو اسے کچھ مشاہدات، کچھ اس طرح کی کیفیات اللہ عطا کر دیتا ہے کہ ان کے تو فعل وہ چمٹا رہتا ہے، اور یہ اللہ کا ایک احسان ہے. ورنہ تصوف بڑا سادہ سا لفظ ہے، اور قرآن حکیم کے لفظ تزکیہ کا ترجمہ ہے. یہ جتنی دور کی کوڑی لائی گئی کہ یہ صوف سے بنا ہے، اور صوفی چونکہ صوف کا لباس پہنتے تھے، کسی نے کہا صفا سے بنا ہے، یہ اندازے ہیں. حق یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو لفظ ہے تزکیہ، قرآن کا سب سے پہلا غیر عربی میں جو ترجمہ ہوا یا عربی کے علاوہ کسی زبان میں جو ترجمہ ہوا فارسی میں ہوا، اور فارسی والوں نے تزکیہ کا ترجمہ تصوف کیا، یعنی صفائے قلب. تزکیہ سے مراد بھی قلب کی صفائی تھی، انہوں نے اس کا نام تصوف رکھ دیا.
اور ہم معنی ہیں تزکیہ اور تصوف. تزکیہ عربی میں ہے، تصوف فارسی میں ہے، اور دونوں ہم معنی لفظ ہیں. تصوف میں کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا شرعی حکم نہیں، صوفی کے لیے کوئی خاص اجازتیں نہیں، کوئی اس کی حدود و قیود الگ نہیں. ایک ہی شریعت ہے، وہ کامل اور مکمل ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. قرآن ایک ہے، حدیث صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور فقہ اسلامی مدون مرتب ہو کر 14 صدیوں سے رائج ہے. اب نہ کسی حکم میں نہ کسی صورت میں تبدیلی ہو سکتی ہے. جس طرح قرآن حکیم کی کوئی زیر زبر تبدیل نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی واجب، کوئی مستحب تبدیل نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ تب فرمایا جب آپ نے مکمل دین پہنچا دیا، اور اس پر اللہ نے تصدیق کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس مہر کے بعد، یہ مہر ہے جو دینی احکام پہ لگ گئی، اب اس کے بعد اس میں کمی بیشی کا اختیار کسی کے پاس نہیں. تو پھر تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے سے لے کر عمل تک ہر چیز دل کی گہرائی میں اتر جائے. ہم مانتے ہیں، عقلاً مانتے ہیں اللہ ہے، سن کر مانتے ہیں اللہ ہے، پڑھ کر مانتے ہیں اللہ ہے، لیکن دل بھی مانے کہ اللہ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں فرض ہے، اللہ نے احسان فرمایا، بزرگوں سے وراثت میں ملی، کچھ پڑھا سیکھا، اللہ نے توفیق بخشی، ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن صرف بدن اٹھتا بیٹھتا جھکتا رہے تو عبادت شرعاً تو ادا ہو گئی، دنیاوی طور پر تو مکمل ہو گئی، لیکن آخرت میں اس کی قیمت اس حساب سے ہوگی کہ اس میں دل کتنا شامل تھا. اب یہ دل کو احوال بدن میں شامل کرنے کے لیے احکام شرعی کی اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے قرآن حکیم نے جس چیز کو خشوع و خضوع قرار دیا ہے اور جنہیں خاشعین کا لقب عطا فرمایا ہے، یہ فعل دل کا ہے. اور دل میں وہ کیفیات لانے کے لیے کہ وہی عبادت جو کی جائے اس میں قلب بھی شریک ہو، دل بھی شریک ہو، دل میں خلوص ہو، اور وہ کیفیت پیدا کی جائے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کے احکام اس طرح مانو. یہ تعبد اللہ سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے، اور اس کا ہر حکم اس طرح مانو جس طرح کأنک تراہ ہو، جیسے وہ تمہارے سامنے اور تم اس کے روبرو اس کے احکام کی تعمیل کر رہے ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو اور اس کے احکام کی تعمیل کر رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ایسی کیفیت پیدا کر سکو تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ یقین کامل ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس یقین سے کام کر رہا ہو جیسے اللہ جل شانہ اس کے سامنے ہے. اور یہ تو بہت بلندی کی بات ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کیفیت ضرور حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کسی کو یہ یقین کامل ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وہ جھوٹ بولے گا، برائی کرے گا، چوری کرے گا؟ جتنے کام وہ بندوں سے بھی چھپ کر کرتا ہے. ہر گناہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم اسے اعلانیہ نہیں کر سکتے.
بندوں سے بھی چھپ کر کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں کرتے ہیں۔ تو جو کام بندوں کے سامنے نہیں ہو سکتا، اگر یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ سے بچنے کا سبب ہو جاتا ہے۔ عبادت میں ایک لذت، ایک لطف، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور عبادت محض حصول ثواب کے لیے نہیں رہتی بلکہ لذت ملاقات کے لیے بن جاتی ہے۔ ایک تصور جو ہمیں ہمارے علماء کرام نے دیا، علماء ظواہر نے دیا، علماء کرام میں علماء باطن شامل نہیں ہے، علماء ظواہر نے دیا، وہ یہ ہے کہ عبادت پر ثواب ملتا ہے۔ اب کسی نے اس کی ڈیفینیشن یا اس کا تعین نہیں کیا کہ وہ ثواب ہے کیا، بلکہ ہمیں اس پہ لگا دیا کہ یہ ادھاری مزدوری ہے، ثواب مرنے کے بعد ملے گا۔ بھی یہ تو عجیب بیمہ پالیسی ہو گئی، اللہ کی عبادت تو نہ رہی، اس کے لیے تو جب مریں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ تو اس سے ہٹ کر نقد وصول کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ جب اللہ سامنے ہے تو نقد دے گا، وہ دیکھ رہا ہے تو نقد دے گا۔ بندے کو حکم دیتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دے، تو خود ادھاری مزدوری کیوں کروائے گا؟ ثواب ہے کیا شے؟ قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور ثواب کا مطلب ہے اجرت یا اجر۔ اور یہ لفظ صرف عبادت کے لیے نہیں، قرآن میں کفار کے ظلم کے لیے بھی ثواب کا لفظ آیا ہے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ملے گا؟ وہی ملے گا جو ان کے کرتوت تھے، یعنی کسی کام پر جو اجر، جو اجرت ملتی ہے اسے قرآن نے ثواب کہا۔ عبادت پہ کیا اجرت ملتی ہے؟ اب ایک کو لے لیں، نماز کو لے لیں، تو قرآن کریم نے اس میں بتا دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب یہ صلاۃ کے بعد بے حیائی سے رک جانا، برائی سے رک جانا، یہ اس کا ثواب ہے۔ اور اگر ایک آدمی سجدے بھی کرتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، پھر اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کی عبادت میں کہیں کوئی کمی ہے، کہیں کوئی خلل ہے، کہیں عقیدے کا فطور تو نہیں۔ عبادت میں دو باتیں شرط ہیں، پہلی بات عقیدہ، دوسری بات وہ حکم اللہ کا ہو اور سنت نبی کے مطابق ہو، حکم رب جلیل کا ہو، اور اس کی تعمیل اس طرح کی جائے جس طرح کرنے کا طریقہ حضور نے فرمایا ہے۔ دونوں میں جس جگہ کوئی غلطی ہوگی اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ عقیدے میں خرابی ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ عمل کرنے کا یا وہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں، شریعت میں وہ حکم ثابت ہی نہیں، اس پر ثواب کیا ملے گا؟ یا اگر ہم واقعی نماز روزہ کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے کرتے ہیں جو حضور نے نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور بتایا، ہم طریقہ اور اختیار کرتے ہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ ان دو باتیں شرط ہیں کہ ایک تو عمل کرنے والے کا ایمان اور عقیدہ ویسا ہو جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکم اللہ کا ہو اور اس پر عمل سنت کے مطابق کیا جائے۔ اب اگر یہ دونوں باتیں ہوں گی تو اس پر ثواب ملے گا۔ ثواب کیا ہوگا؟ دل میں کیفیات پیدا ہوں گی، یعنی اب یہ بے حیائی سے رکنا ایک قلبی کیفیت ہے نا، کہ دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ بندے کو بے حیائی پسند نہ رہے۔ برائی سے رکنا ایک قلبی کیفیت ہے نا، کہ دل میں ایک ایسی حالت آ جائے کہ بندہ کا برائی کو دل نہ چاہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب عبادت
اس کے مطابق ہوگی تو قلبی کیفیات آئیں گی، اور قلب میں جو تبدیلیاں مثبت آئیں گی یہ اس عبادت کا ثواب ہے۔ اب آخرت جو ہے اس کا مدار ان قلبی تبدیلیوں اور ان کیفیات پر ہے، اس لیے کہہ دیا گیا کہ ثواب میں آخرت ملے گی۔ ایسے آخرت نہیں ملے گی کہ یہاں برائی کرتا رہے وہاں آخرت مل جائے گی، اس لیے کہ یہ نمازیں پڑھتا تھا تو یہاں اس کی حالت جب نہیں سدھری تو آخرت میں کیا سدھرے گی؟ حج کیے تھے لیکن یہاں اگر اس کی حالت حج کرنے سے نہیں سدھری، تبلیغ میں چلے لگائے لیکن اگر یہاں اس کا کردار نہیں سدھرا تو اس چلے پر آخرت میں کیا ملے گا؟ تو تصوف بنیادی طور پر عمل ظاہر کو دل کی گہرائی سے کرنے کا نام ہے، کیونکہ یہ صفائے قلب سے متعلق ہے۔ قلب جب صاف ہوتا ہے تو بنیادی طور پر یہ غلط عقائد سے تائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک ایسی دوا ہے، ایک ایسا حال ہے اور تعمیل ارشاد ہے۔ اب تصوف کے حصول کا ذریعہ کثرت ذکر ہے، اب کثرت ذکر کا حکم قرآن حکیم میں جگہ جگہ موجود ہے، اور کثرت کا حکم دے کر اس کی حدود متعین نہیں فرمائی، حدود سے بالا تر کر دیا، لامحدود کر دیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، جگہ جگہ ذکر کثیر کا حکم، اور ہر حال میں ذکر کثیر کا حکم۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، نماز پڑھ چکے فارغ ہوئے جاؤ اپنے روزی رزق تلاش کرو، لیکن ذکر کثرت سے کرتے رہو، نماز سے ذکر کا حق ادا نہیں، ذکر کرتے رہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جو ذکر کرتے ہیں۔ میدان کارزار میں مجاہد ہے، شمشیر زن ہے، آگ اور آہن سے لڑ رہا ہے، تو فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، مقابلہ آ جائے جم کر لڑو، واذکروا اللہ کثیر، ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ یعنی یہ رخصت نہیں ہے کہ وہ آگ اور آتش کی بہارش میں کھڑا ہے تو یہ تھوڑا ہے کہ پھر نہیں، فرمایا کچھ بھی ہے لیکن اللہ اللہ کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ اس لیے کہ ایک ہی نسخہ ہے دل کو اللہ سے پیوست رکھنے کا، وہ اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح سے جان لو، صرف اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس سے دل سکون پاتا ہے، واصل باللہ ہوتا ہے، قرب الہی کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، اور ایک عجیب مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں موجود ہے ایک آیت کریمہ، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصلحاء والصالحین والشہداء والصالحین۔ تو اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی جو نعمتیں ہیں بیان فرما رہے تھے، تعریف فرما رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا اور مزدوری اور مشقت سے چہرہ اور ہاتھ پاؤں میں ڈھال تھے، مفت سی عیاں تھی، اور مسجد نبوی کے کچے فرش پہ بیٹھے رخ انور کو ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کو طلب کرنے کا حکم دیا، میں اس کی صفتیں بیان کر رہا ہوں، اور تم عجیب آدمی ہو، تم کہتے ہو جنت ہی نہیں چاہیے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، مفلس ہیں، دشمنوں کا خطرہ ہے، جان کا اندیشہ ہے،
لیکن جب جی چاہتا ہے بارگاہ عالی میں آتے ہیں اور جمال جہاں آرا سے سیراب ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اب جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، ہم فقیر کہیں پیچھے پتہ کہاں ہوں گے۔ اس جنت کو ہم کیا کریں گے جس میں آپ کا جمال نصیب نہیں ہو؟ اس سے تو یہ زندگی اچھی ہے، جان کا خطرہ ہے ہوا کرے، بھوک ہے ہوئی کرے، افلاس ہے ہوا کرے، بیماریاں مصیبتیں ہیں ہوا کریں، لیکن جب بھی مسجد نبوی میں آتے ہیں رخ انور تو سامنے۔ اب یہ بات محض بات نہیں تھی، دل کی اس گہرائی سے تھی کہ اس کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، اس کا جواب اللہ کریم نے عرش عظیم سے عطا فرما، اپنی بارگاہ سے عطا فرما، جو آج تک قرآن میں موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور لوگ پڑھتے رہیں گے کہ ایسے لوگ الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ اور ہم مجلس رہیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جیسے انبیاء، صلحاء، صدیق، شہداء، صالحین۔ فرمایا یہاں بھی اپنے گھر رہتے ہو، بارگاہ نبوی میں آتے ہو، جنت میں بھی بے شک تم اپنی میں رہو گے، لیکن تمہیں بارگاہ نبوی میں آنے سے کوئی نہیں روک، وہاں بھی آ جانا، وہاں بھی مجالس ہوں گی، وہاں بھی محافل ہوں گی، وہاں بھی اسی طرح تمہیں۔ اب دل کی ایک کیفیت کی بات ہے نا کہ ایک مشت غبار نے اللہ کریم کی جنت بھی تب منظور کی جب اسے اللہ نے یقین دلایا کہ وہاں بھی تجھے حضوری نصیب ہوگی۔ تو تصوف اس درد کا نام ہے۔ تصوف یہ درد پیدا کرتا ہے، یہ طلب پیدا کرتا ہے، یہ آرزو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ محض اللہ کی عطا اور برکات نبوی سے پیدا ہوتی ہے، یہ باتیں بنانے سے نہیں بنتی، وراثتاً ملتی ہیں، چراغوں سے چراغ جلتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں۔